لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب ہتک عزت کے قانون کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت نے نئے قانون کے 3 سیکشنز پر عمل حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا۔ حکومت پنجاب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری، اٹارنی جنرل معاونت کے لیے طلب۔ عالمی بینک کی ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1 ارب فنڈنگ کی منظوری دے دی۔ اضافی فنڈنگ داسو ڈیم کی تعمیر میں استعمال ہوگی۔ رواں مالی سال کا اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ حکومت اقتصادی ترقی، صنعتی نمو، مہنگائی میں کمی اور بجلی کے پیداواری اہداف حاصل نہ کر سکی۔ مہنگائی 21% کے مقررہ ہدف کے بجائے توقعات کے برعکس 26% رہی۔ علاقائی تجارت میں پاکستان نے تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ NLC قزاقستان سے دبئی تک بذریعہ سڑک سامان کی ترسیل میں کامیاب۔ 2 ٹرکوں میں لدا 21 ٹن سامان منزل مقصود تک پہنچایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر شرعی نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست کی سماعت۔ ٹرائل کورٹ کے جج کی تبدیلی کے خلاف قانون ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں پیش رفت۔ خاور مانیکا نے قانونی ٹیم تبدیل کرنے کی درخواست کر دی۔ عدالت نے 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ ساہیوال کے اسپتال میں آگ اور دھوئیں سے متاثرہ مزید 2 بچے جاں بحق۔ اموات کی تعداد 9 ہو گئی۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی 2 کمیٹیاں ذمہ داروں کا تعین کرنے میں ناکام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی۔ 14 ممالک کی حمایت، روس کی غیر حاضری۔ حماس کا ابتدائی بیان میں قرارداد کی حمایت کا اشارہ۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری کے باوجود اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری۔ بچوں سمیت 8 افراد درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں شہادتوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی۔ ورلڈ کپ میں اگر مگر کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے آج کینیڈا کو ہرانا ہوگا، ورنہ پاکستان کا چانس ختم۔ ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے تک رسائی کے لیے آئرلینڈ سے جیت بھی لازمی درکار۔ امریکہ یا بھارت میں سے کسی ایک ٹیم کی 2 میچز میں شکست بھی ضروری۔ اور ضلع باجوڑ میں تعلیم سب کے لیے مہم کے تحت اقدامات جاری۔ فرنٹیئر کور نارتھ نے طالبات کو گرلز کیڈٹ کالج مردان کا دورہ کرایا۔ طالبات نے گرلز کیڈٹ کی ڈرل کا مشاہدہ کیا۔